کو آپ نوٹ کریے گا، اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ سب آپ نوٹ کریے گا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں اللہ کہتا ہے اے لوگو اگر تم لوگ اولاد والے ہو تو دوسروں کی اولاد پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ جو بھی انسان دوسروں کی اولاد پہ ظلم کرتا ہے اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہی ظلم اس کی اولاد کے ساتھ ہر حال میں ہوتا ہے۔ کتنا وہ خطرناک ہے نا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی اولاد پہ جادو کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف جب کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ برا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ ڈر ہی نہیں رہتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں کہہ دیا تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ڈرو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا، جو بھی کوئی اپنی اولاد والا ہے وہ سمجھ لے کہ جو ذریت ہوتی ہے وہ کمزوری ہوتی ہے، وہ جس کی بھی اولاد ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں، اسٹرانگ تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مضبوط نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر آج تم نے کسی دوسرے کی اولاد کو ضعیف کیا، کمزور کیا، اس کی شادی کو، اس کی صحت کو، ان کے بچوں کو، کبھی کبھی جادو کر کے ایسا کر دیتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، دھڑی بیڑی کو جدا کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بچے مینٹلی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ڈس آرڈر ہوتے ہیں، دماغ کے ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں وہ کسی کی اولاد پہ، تو اللہ کہتا ہے مت بھولو یہی چیز تمہاری اولاد کے ساتھ ہوگی، اور یہ ہوتی ہے، ہو کر رہتی ہے۔ ابھی میں اس آیت کو ترجمہ کرتی ہوں، پہلے کبھی بھی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اولاد کے جب ہم کسی کی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نہ کرے تو ہماری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، خدا نہ کرے، تو یہاں پر مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَلَا وَازِرَةً وِزْرَةً أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جو ماں باپ کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اولاد جو ہے وہ اس کا ماں باپ کا بھرے، لیکن ایک وقت میں اللہ کہتا ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں اولاد ذریت، صرف اولاد نہیں بلکہ نسلیں اس کا بھرتی ہیں، صرف ایک اولاد نہیں بلکہ نسلوں تک وہ چیز جاتی ہے۔ عجب ہے نا۔ یہ آیت تو مجھے لگتا ہے یہ تابلو کر کے نا پوری دنیا کی ہر مسجد میں لگا دینی چاہیے۔ چلیں قسم سے بچی بارے تابلو نہیں ہوتا، ہاں بسم اللہ کے نیچے یہ آیت، قسم سے۔ چلے میں اس کو ترجمہ کرتی ہوں، اور یہ واقعا پتہ ہے یہ بیماری زیادہ تر ہم مسلمانوں میں ہے، مسلمان میں، شیعہ میں نہیں کہوں گی، ہاں شیعہ ہو یا سنی ہو یا وہابی، جو بھی ہمارے فرقے جتنے بھی ہمارے فرقے، یہ بیماری ہم شیعوں میں زیادہ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا سورہ نساء کس قدر خوبصورت سورہ ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے، ابھی آگے تو اور ایسی چیزیں سورہ نساء ہمیں بتائے گی کہ عجب ہو جائیں گے ہم۔ زندگی گزارنے کے طریقہ اگر سیکھنا ہے تو صرف سورہ نساء پڑھ لی نا تو ہی کافی ہے۔ چلے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، واجب ہے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا، اگر چھوڑی ہے ان لوگوں نے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریتن، اولاد۔ آپ نے دیکھا اللہ نے ایسے نہیں کہا اولاد بیٹے بیٹیاں، بلکہ کہا ذریت یعنی نسلیں، ضعفن، کمزور، یہ ہماری نسلوں تک چیزیں جائے گی۔ خبردار جو تم نے کسی کی اولاد پہ ظلم کیا، تمہارا ایک ظلم تمہاری پوری نسلوں کو برباد کر دے گا، خدا نہ کرے۔ ضعفن، کمزور، خافو، ڈرے وہ لوگ، واجب ہے کہ وہ، پھر دیکھا آپ نے، خافو، خوف زدہ ہو جائیں وہ لوگ، علیہم، اپنی اولادوں پر، اپنی ذریتوں پر، کہ ان کے ساتھ بھی وہ چیز ہوگی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس بچائیں، واجب ہے کہ بچائیں وہ لوگ، اپنے آپ کو حفاظت کریں، الرٹ ہو جائیں اللہ کے غضب اور غصے سے۔ وَلْيَقُولُوا، اور ہر حال میں واجب ہے کہیں وہ لوگ، قولاً سدیدا، سیدھی سچی ایمانداری کی بات۔ کسی بیٹی کے رشتے کے خراب کرنے کے لیے اس کی غیبت نہ کریں، اس کے لیے برا بھلا نہ بولیں، حالانکہ
اگر بولنا ہے تو ایک ہم نہیں, ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں, گجراتی میں بھی کہتے ہیں نیاڑی. نیاڑی کے لیے تو اچھا بولنا چاہیے نا, کسی کی بھی نیاڑی تو نیاڑی ہوتی ہے. تو سیدھی بات, سچی کلیئر بات کرنی چاہیے جس میں کوئی خرابی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں آیت, ایک اور آیت کر لیتے ہیں تاکہ ہماری 10 آیتیں کمپلیٹ ہو جائیں, اور پھر ہم 10